جناب کچھ بات کریں گے انصاف کے متلاشیوں کے لیے جن کے لیے ایک اچھی خبر ہے، خوشی کی خبر ہے۔ سپریم کورٹ جا کر تاریخ لینے کا تصور ذہن سے نکال دیں، تاریخ لینے کا رجحان اب نہیں چلے گا۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے واضح کر دیا ہے، چیف جسٹس نے زمین سے متعلق کیس میں وکیل کی سخت سرزنش کی ہے اور مکالمے میں کہا ہے کہ سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمات کی تعداد کافی زیادہ ہے، تو یہاں ایک تاریخ پر نوٹس اور اگلی تاریخ پر دلائل ہو جانے چاہیے۔ ماہر قانون سے اس حوالے سے بات کریں گے کہ آیا یہ ممکن اب ہو پائے گا، یہاں پہ چیف جسٹس صاحب کی ان ایفرٹس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ تو اسی پر بات کرنے کے لیے اشتر اور اصاف صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ السلام علیکم اشتر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اشتر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ چیف جسٹس صاحب کی طرف سے ایک بڑا بیان آیا جو کہ بڑا حوصلہ افزا ہے۔ وہ سائلین جو کہ چکر پر چکر لگاتے ہیں اور تاریخ پر تاریخ ملتی ہے، انہوں نے ایک امید باندھ لی ہے، کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ بہت خوشائن بات ہے، بہت ہی اس طرح کی بات ہے جس سے لوگ لازمی طور پہ خوش ہوں گے، لیکن ساتھ میں یہ بھی بہت ضروری ہے دیکھنا کہ یہ تو سپریم کورٹ کی بات ہے جہاں پہ 56,000 ہے، 56,000 مقدمات ہیں۔ جب آپ ملک کی حالت دیکھتے ہیں تو وہاں پہ جو کیسز کی تعداد ہے وہ اس سے کم از کم 7-8 گنا زیادہ ہے، اور گو کہ وہاں پہ جج بھی زیادہ ہیں۔ یہاں تو اس وقت 15 ہیں، ہونے 17 چاہیے، لیکن ججز جو ہیں ان کی تعداد ہائی کورٹ میں بھی اور سول کورٹس میں بھی اور ڈسٹرکٹ ججز کے بھی بہت زیادہ ہے۔ اس کے باوجود جو پینڈنسی ہے وہ بے شمار ہے۔ تو توجہ جو ہے دینے کی وہ شاید گورنمنٹ کو توجہ دینے کی ہے کہ گورنمنٹ اس کے اوپر اصلاحات لے کے آئے۔ بالکل آپ ٹرینڈ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اوپر سے چل رہا ہے، اور اس کو ٹرکل ڈاؤن کہتے ہیں آپ، یعنی بارش جو ہے اوپر سے ہی نیچے آئے گی، لیکن ساتھ میں بہت ضروری ہے کہ آپ وہ اصلاحات کریں جن کے ذریعے جو ہے وہ کیسز تیزی سے نپٹائے جا سکیں۔ ان میں بنیادی 3 باتیں، ایک التوا کا ہونا۔ اگر التوا کے معاملات ختم کر دیے جائیں، اور اس پہ قانون بنایا گیا تھا اور مسلم لیگ این کی گورنمنٹ میں یہ بنایا گیا تھا کاسٹ آف لیٹیگیشن، جس میں التوا پہ التوا کے اوپر جو التوا مانگنے والا ہے اس کو ہرجانہ دینا پڑتا ہے اور وہ کورٹ کی ثوابدید پہ نہیں ہوتا۔ اس کو پورے پاکستان میں آپ دیکھ کے آئیں، وہ اس وقت صرف اسلام آباد میں ہے۔ دوسرا، اس وقت ہمارے پاس جو ٹیئرز ہیں، سول جج ہے، ڈسٹرکٹ جج ہے، ہائی کورٹ ہے، پھر سپریم کورٹ ہے، ان ٹیئرز کو کم کریں۔ دنیا میں کہیں اتنے زیادہ جو مراحل ہیں وہ نہیں ہیں، ان مراحل کو کم کریں۔ تیسرا، وہ وجوہات جن کی وجہ سے لیٹیگیشن ہوتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ کورٹ جاتے ہیں، ان کو کم کریں۔ ہمارے ملک میں لوگ اپنی مشکل کے ازالے کے لیے نہیں کورٹ جاتے۔ زیادہ تر جو پرائیویٹ لیٹیگیشن ہے، زیادہ تر لوگ دوسروں کو مقدمات میں الجھانے کے لیے کورٹ لے کے جاتے ہیں، ان کو تکلیف دینے کے لیے کورٹ میں لے کے بالکل۔ جاتے ہیں۔ تو اس کا ازالہ کرنا ضروری ہے۔ اس کے لیے لوکل گورنمنٹ کے اندر جو مسالتی معاملات ہیں ان کو فروغ دینے کی ضرورت ہے، اور یہ 3 بہت موٹی موٹی سی بنیادی باتیں ہیں جو شاید نگران حکومت بہت تیزی سے کر سکتی ہے۔ جب پولیٹیکل گورنمنٹ کی بات آتی ہے تو ان کی پولیٹیکل ایکسپیڈینسیز بہت ہوتی ہیں، ان کی بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں، ان کے پاس اور بہت بڑا ایجنڈا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ جو ریفارمز کی جو بنیاد رکھنی ہے، اور اگر آپ اچھی بنیاد رکھتے ہیں تو اس پہ عمارت اچھی کھڑی ہو سکتی ہے۔ یہ چیز میرے ذہن اچھا، میں ہے۔ ویسے میں چاہوں گی اشتر صاحب تھوڑا سا مجھے بتائے گا، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی چیف جسٹس آئے، لیکن ابھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے آنے کے بعد جو انیشیٹیوز لیے جا رہے ہیں یا جس طرح لوگوں نے امید باندھ لی ہے، جیسے ریمارکس سامنے آ رہے ہیں، یہ بڑی اچھی بات ہے، بہت خوش آئند ہے، لیکن کس طرح سے یہ ممکن ہو پائے گا؟ اس کے لیے آئی تھنک سو کیپیسٹی بھی بڑھانی پڑے گی، ججز کی تعداد بڑھے گی، کام بڑھے گا، پھر ہی یہ ممکن ہو پائے گا، کیونکہ پینڈنگ کیسز آلریڈی بہت زیادہ ہیں۔ دیکھیے، ایک تو پینڈنگ کیسز ہیں، اور جو کیسز کی پیچھے سے جو نئے کیس دائر ہو رہے ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں۔ اس لیے جہاں اگر مجھ سے آپ پوچھیں تو یہاں پہ آپ کے پاس جو معاملات ہیں، بہت سارے معاملات سپریم کورٹ میں جانے ہی نہیں چاہیے۔ مثلا کسٹمز، انکم ٹیکس اور یہ سارے کے سارے
نہ تو ہائی کورٹ کے ججز اس میں اسپیشلسٹ ہیں, 2-3 ججز کو آپ بٹھا دیں گے جو اسپیشلسٹ ہیں, اس سے کام نہیں چلے گا. یہ اسپیشلسٹ ٹرائیبیونلز کا کام ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ انکم ٹیکس ٹرائیبیونل جو بنے ہوئے ہیں ان کے خلاف اپیل ایک فیڈرل کورٹ میں جائے, نہ کہ سپریم کورٹ میں جائے. اور اسی طرح جو آپ کے معاملات ہیں کسٹمز کے, ایکسائز کے اور یہ سارے, وہ بھی فیڈرل کورٹس میں جائیں. یہ طریقہ کیپیسٹی بڑھانا, اور کیپیسٹی بڑھانا صرف تعداد کا بڑھانا نہیں ہے, اسپیشلسٹ کو لے کے آنے کی ضرورت ہے. اور یہ بہت ہی ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر کبھی کوئی توجہ نہیں دی گئی. میں نے بارہا یہ بات کی تھی جب مجھے موقع ملا, لیکن پولیٹیکل گورنمنٹ شاید ترقیاتی کاموں پہ اور باقی کاموں پہ زیادہ توجہ دیتی ہیں, ان چیزوں کو وہ اتنا زیادہ اہمیت نہیں ملتی. مثلا سکسیشن سرٹیفکیٹ کے معاملے تھے, یہ قانون ہم لوگوں نے ہی اس کی تشکیل دی تھی, لیکن اس کی پھر جو امپلیمنٹیشن وہ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے کی. تو سوال یہ نہیں ہے کہ کون سی گورنمنٹ کرتی ہے, سوال یہ ہے کہ کیا کرتی ہے اور کتنی تیزی سے کرتی ہے. تو یہ ہے. لیکن اشتر صاحب ابھی جس طرح بڑا زبردست یہ پریسیڈنٹ سیٹ کیا جا رہا ہے, ہسٹورک مومنٹ ہے. اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ جس طرح اوپن فار آل ہیئرنگ ہوئی جو کہ لائیو دکھائی گئی, بہت اہم کیس تھا. اس کے بعد انہوں نے بی ایم ڈبلیو لینے سے انکار کر دیا, اپنے روم کے باہر اپنے نام کی جو تختی ہے وہ اس طریقے سے نہیں لگوائی جیسے لگتی تھی. پھر انہوں نے جو انیشیٹو لیا کہ بھرتیاں کس طریقے سے ہوئی ہوئی ہیں یہ سارا کچھ واضح ہونا چاہیے, پھر یہ ریمارکس سامنے آئے. یہ کتنا انکریڈیبل ہے اور یہ کتنا ضروری تھا جو پہلے ہو جانا چاہیے تھا. دیکھیے میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ ٹرکل ڈاؤن کرتا ہے, ٹرکل ڈاؤن سے پھر بات ہوئی ہے کہ اوپر سے نیچے جب وہ دیکھتے ہیں لوگ اوپر کیا ہو رہا ہے تو پھر اس کی تقلید شروع ہوتی ہے. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ عمل ہے. دوسرا, یہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ کہا کچھ اور کیا کچھ. تیسری بات یہ ہے کہ ججز جو ہیں وہ کورٹ کا مطلب دربار نہیں ہے. کورٹ کا مطلب دربار نہیں ہے, کورٹ کا مطلب ہے ٹیمپل آف جسٹس, یعنی ایک ایسی عمارت جہاں پہ آپ کو اپنے جو معاملات ہیں ان کا فیصلہ جج کی ثوابدید پہ نہیں, اس کی مرضی پہ نہیں, اس کی پسند ناپسند پہ نہیں, بلکہ قانون اور آئین کے مطابق ہو. یہ ایک پہلو ہے. اور جو ایڈمنسٹریٹو معاملات ہیں, اگر ایڈمنسٹریٹو معاملات ٹھیک ہوں گے تو پھر باقی معاملات خود بخود فٹ ان ہو جاتے ہیں. بالکل. اچھا اشتر صاحب مجھے تھوڑا سا ذرا گائیڈ کیجیے گا کہ اب چونکہ یہ ریمارکس بڑی اچھی بات ہے آ گئے ہیں, اس پر کام کا آغاز بھی ہو جائے گا یا ہو گیا ہوگا, اس کے لیے صرف چیف جسٹس کی تو ایفرٹس ہیں, لیکن جس طرح آپ نے بولا کہ ایپلیٹ کورٹ, پھر ظاہر ہے ٹریبونلز بھی ہوتے ہیں, ان کو متحرک کرنا یہ کس کی رسپانسبلٹی ہوگی یا ان کو کس کی کوآپریشن درکار ہوگی تو یہ ممکن ہو پائے گا؟ یہ سارا کا سارا بوجھ جو ہے بیسیکلی حکومت کا ہوتا ہے. حکومت نے جب بنایا قانون سپریم کورٹ کی پریکٹس اینڈ پروسیجر کا, وہ بہت اچھا قانون بنایا گیا ہے. اس میں ہر قانون میں اصلاحات کی گنجائش ہمیشہ ہوتی ہے, لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے متعلق قوانین تمام ہائی کورٹس کے متعلق بنا دیں, تمام ٹرائبیونلز کے مطابق بتا دیں, ان کو پیسے مہیا کریں, ان کو عملہ مہیا کریں, ان کی جو ہے عمارات جو ہیں وہ پراپر ہونی چاہیے, ان کو پراپر طریقے سے آپ اسسٹنس دلوائیے. ریکارڈ رومز تک تو ہمارے پاس ہے نہیں, تو پھر یہ سارے کا سارا بوجھ میری نظر میں کورٹس کے اوپر ایسا سچ نہیں ہے, حکومت پر ہے اور گورنمنٹ جو ہے بلکہ اسٹیٹ کے اوپر ہے. صحیح. اور اس کو جتنی جلدی اس پہ کام کرے میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ہی اچھا ہمارے ملک کی. چلیں جی, بالکل اشتر صاحب آپ نے ٹھیک کہا کہ جتنا جلدی اس پر کام ہو سکے اتنا ہی اچھا ہے. ظاہر ہے وہ ملک ترقی کرتے جہاں پر رول آف لا ہو اور بہت تیزی کے ساتھ انصاف ہوتا دکھائی بھی دے تو وہ ملک ترقی کرتا ہے. بہت شکریہ آپ کا اشتر صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا, اور انشاءاللہ امید اچھی رکھنی چاہیے. تو ویسے بھی اپنے بولڈ فیصلوں کی وجہ سے, اپنے انصاف کی وجہ سے جانے بھی جاتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ وہ پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں, اور آگے آنے والے جو جج صاحبان ہوں گے انشاءاللہ وہ اس کی کنٹینیوٹی کو اسی طرح جاری رکھیں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.